औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या रहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्ली वसल्लम अला सय्यिदना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से अपने तमाम लिसनर्स, अपने तमाम व्यूवर्स से मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह की पनाह में, उसके हसार में होंगे। अल्लाह हर बुरी नज़र से बचाए, बुरी घड़ी बुरे वक्त से बचाए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिका व तहव्वुली आफ़ियतिका व फ़ुजाती निकमतिका व जमी सख़तिका ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकि शिकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदाई। अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकि शिकाई व सूइल क़ज़ाई व शमाततिल अदाई। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ब्लल मौती वरहमना इंदल मौती वला तुअज़्ज़िबना बादल मौती वला तुहासिबना यौमल क़ियामती इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो आज के दिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ऐसी दो दुआएं हैं जिनसे आप सब लोगों के काम तो क्या, काम का बाप भी होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं तो खैर वो पुराना पढ़ रही हूँ, लेकिन शायद मेरा ख्याल मैंने वो कभी भी ये बताया नहीं है। एक दुआ तो मैं खुद ही पढ़ती भी हूँ आप लोगों के सामने अक्सर, एक दो, लेकिन कोई एक दो दुआएं हैं जो शायद नहीं बताई। तो आज मैं आप लोगों को दो दुआएं बताऊंगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जिसके साथ इंशाअल्लाह ताला मुश्किल तरीन काम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और करम से आसान हो जाए। इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो काम है ना, जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काम किस तरह करता है, कभी गौर किया? आप किसी हमसाये से ना सलाम रखें, ना दुआ रखें, ना दुख में ना सुख में, अचानक आप उससे कोई हेल्प मांग लें तो वो करेगा? तो वो तो कादिर मुतलक है, सारे जहानों का बादशाहों का बादशाह, कुन कह के दुनिया बनाने वाला। आप उससे राब्ता रखें ही ना, और जब काम पड़ जाए तो आप उसके सामने बैठ जाए। इतना भी वो आसान नहीं है, जल्दी मानता है वो। लेकिन पहले अपने आप को तोड़ना होगा, अपनी अकड़ का बुत, अपनी मुनकर होने का बुत। हर चीज़ में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह का वर्ड इस्तेमाल किया करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बहुत ही बड़ा है। वो इंशाअल्लाह सारे काम करेगा जो भी होंगे, करने वाला तो अल्लाह ही है। तो मैं आज आपको ये बताती हूँ। पहले मैं एक आध बात अल्लाह ताला के बारे में बता दूँ ताकि आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं इस चीज़ को सुनने के लिए और इसको अपने जज़ब करने के लिए। जज़ब करने, आपको जज़ब करना होगा अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह की बातों को, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार को जज़ब करना होगा। कितने दिन, कैसे दिन,
یہ تو میں عجیب ہی باتیں سنتی ہوں یار، پوچھیں کتنے دن، لیکن آپ لوگوں کے پوچھنے کا مقصد اور ہوتا ہے اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک تو کام ہوا نہیں ہے، اب آگے پڑھے کہ نہ پڑھے؟ اچھا اب کام ہو گیا، اب کیا اس کو چھوڑ دیں؟ تو کیا پھر اللہ تک کام نہیں پڑھنا؟ پڑھتا تو رہتا ہے نا، انسان کو تو انسان کے تک کام پڑتا رہتا ہے، اللہ تک تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اب جناب چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھہر جائیں کیا ہے۔ دینے والا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا، اللہ جو دیتا ہے نا، جو دینے والا ہے وہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ کیا اس میں غلطی ہے کوئی؟ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں ایک پیسہ بھی نہ ہو تو ہاتھوں پر دو چار آنسو ہی رکھ لیں اور اس سے مانگیں تو وہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی شرط نہیں ہے، اس سے زیادہ رحیم کون ہوگا؟ اور ترک عبادت دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور ترک یاد الہی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے اور اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کرے؟ بس اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل وہ اپنے فضل و کرم سے آسان کر دے گا۔ اور زندگی میں صبر کرنا سیکھیں، صبر، جلدی نہ مچایا کریں ہر کام میں، اللہ کی طرف سے اس بہترین وقت کا انتظار کیا کریں جس میں وہ چیز جو آپ جس طریقے سے مانگ رہے ہیں وہ اس سے بھی اچھی کر کے دینے والا ہے۔ یہ آپ کو کیوں یقین نہیں آتا کہ وہ اس سے بھی اچھی کر کے دینے والا ہے؟ صبر کرنا سیکھیں، حوصلہ، ویٹ اینڈ سی۔ ہیرا بھی تو کوئلہ ہوتا ہے نا، وہ ہیرا کیسے بن جاتا ہے کبھی سوچا ہے؟ وہ دباؤ سہتے سہتے جب حد کر دیتا ہے تو اللہ اسے ہیرا بنا دیتا ہے۔ اور کل تم کہو گے کہ میرے رب نے مجھے رسوا نہیں کیا، میں نے اس سے مانگا، صبر کیا، یقین رکھا، پھر اس نے میری تمام دعائیں سن لی اور مجھے بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نواز دیا۔ پھر آپ جو ہے نا وہ یہ کہیں گے، بے شک میری بات کو آپ کہیں لکھ لیں کہ آپ صبر کرنا، حوصلہ کرنا اور صرف اپنے رب سے مانگنا سیکھیں۔ چٹان سے، پہاڑ سے، پتھر سے بھی چشمے پھوٹیں گے، چشمے پھوٹیں گے۔ انشاءاللہ آپ جو مانگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اور بڑھ کے اللہ دے گا اور دیتا ہی رہے گا۔ تو چلیں اب ہم اپنی دعاؤں کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے تو وہ ویسٹ نہ ہو۔ مجھے وہ ویلاگ بالکل پسند نہیں جس میں گھنٹہ دوسروں کو تنگ کرتے رہو، اس کے بعد ایک آیت بھی نہیں وہ بتائی جاتی جو کہ وہ بتا رہے تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت جو بتانی تھی وہ بھی نہیں بتائی۔ پھر ایسے لوگوں کا ٹائم ویسٹ کرنا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ہر ایک کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ یہ جو دعا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہم انتا خلقتنی وانتا تہدینی وانتا تتمنی وانتا تسکینی وانتا تمیتنی وانتا تحیینی۔ پھر ایک دفعہ پڑھ دوں، اللہم انتا خلقتنی وانتا تہدینی وانتا تتمنی وانتا تسکینی وانتا تمیتنی وانتا تحیینی۔ اے اللہ، اللہم انتا خلقتنی، تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا، وانتا تہدینی، اور تو نے ہی تو مجھے ہدایت دی، وانتا تتمنی، اور تو ہی تو مجھے کھانے کو دیتا ہے، وانتا تسکینی، اور تو ہی تو مجھے پینے کو دیتا ہے۔ اللہم انتا خلقتنی وانتا تہدینی وانتا تتمنی وانتا تسکینی وانتا تمیتنی، اور پھر تو ہی مجھے مار دے گا، موت دے دے گا، وانتا تحیینی، اور موت کے بعد تو ہی مجھے زندہ کرے گا۔ یعنی آپ نے اقرار کر لیا اللہ سے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور تو نے ہی مجھے ہدایت دی ہے،
میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں، اور تو مجھے کھانے کو بھی دیتا ہے، تو مجھے پینے کو بھی دیتا ہے، اور تو پھر مجھے موت دے گا۔ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ موت آنی ہے، آپ سدا رہنے والی چیز نہیں ہے، اور پھر اس سے زندہ کر کے کھڑے کرنا ہے حساب کتاب جزا سزا کے لیے۔ اس سے ہم لوگ فارغ نہیں ہیں۔ کوئی ہے ڈنڈا لٹک رہا ہمارے اوپر ہمیں پوچھنے کے لیے، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے، تو اگر ڈنڈا نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ یہ دعا آپ نے 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو کرنی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ یہ پڑھتے تھے تو جہاں جہاں بھی پھرتے تھے دیکھیں ہر چیز کا ان کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ تو یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اگر آپ کر سکے، آپ کو عادت پڑ جائے تو آپ ہر نماز کے بعد پڑھنے لگ جائیں گے، کیونکہ اس پہ ٹائم کیا لگتا ہے؟ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ تو کتنا دیر لگی 7 دفعہ پڑھنے؟ پڑھنا دل لگا کے، اللہ خلقتنی ایسے نہیں پڑھنا نہ اللہ کو سمجھ آئے، نہ فرشتے لکھ پائیں، اور اللہ آپ کے منہ پہ مارے کہ یہ لے واپس، پھر چپیڑ جو اللہ کی لگے گی ہم سہ نہیں پائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس سے آپ کے سارے کام ہونے لگیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اس کا پلیز عادی کر لیں، عادی کر لیں۔ کئی لوگ کوئی کوشچن لکھتے ہیں لیکن وہ شاید ان بیچاروں کو لکھنا نہیں آتا، وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں ان کو کیا جواب دوں، تو میں لکھ دیتی ہوں کانٹ انڈرسٹینڈ، کیا پوچھے آپ نے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ تو پھر وہ مائنڈ نہ کریں، کیونکہ وہ صحیح لکھیں یا تو کوئی بھی طریقہ کر کے، تو پھر تو مجھ سے پڑھا جائے۔ کئیوں کا ایسے ہے کہ وہ شعر لکھیں، پوری شاعری لکھ دیں، تو جو بھی لکھیں اتنا اچھا ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے کئی لوگوں کے کویسچن، اور کئی بیچارے کوئی نہیں بھی پڑھے ہوتے، کم بھی پڑھے ہوتے ہیں، قصور نہیں میں کہہ رہی ان کا، لیکن اس لیے میں نہیں جواب دے پاتی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیا پوچھا ہے۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو 5 ایسے کلمات بتاؤں، 5، کیونکہ کئی لوگ ایسے کرنے کو کہتے ہیں یہ تو گالی ہے، اللہ جانے کون سی ہے، لیکن میں تو ایسے سمجھانے کے لیے کہا ہے، تو اس لیے اب میں نے یہ کر دیا۔ 5 آپ یہ دعائیں کریں جو یہ میں پڑھتی ہوں۔ یا اول الاولین، تو اول میں سے اول ہے، یعنی تیرے سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا۔ یا آخر الاخرین، اور آخر میں سے آخر، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا نا، اسرائیل جبرائیل وہ بھی اللہ میاں ان کو ختم کر دے گا، تجھ پہ موت کہہ کے، تو صرف اللہ پوچھے گا اب کون ہے کون ہے بادشاہ دنیا کا؟ صرف میں ہوں، صرف اللہ ہوں۔ تو آپ یہ اقرار کرتے ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، و یا ذا القوۃ المتین، اور تیرے پاس قوت ہے، ساری کی ساری طاقت قوت تیرے پاس ہے، جو چاہے کرے۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، و یا ذا القوۃ المتین، یا رحم المساکین، اے مساکین پر رحم کرنے والے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یہ 5 کلمات ہیں، اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، اور الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، و یا ذا القوۃ المتین، و یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ 5 کلمات جو ہی آپ یہ پڑھیں گے، فرشتے جو ہیں نا سب کچھ بھول بھال چھوڑ چھاڑ آپ کے لیے لگ جائیں گے دعائیں کرنے، اللہ سے کہیں گے کہ اس نے وہ تعریفیں تیری کر دی، اللہ وہ کر دی کہ تو اب اس کی دعائیں قبول کر۔ اللہ وہ اللہ کے آگے ریکویسٹ کرنے لگ جائیں گی، سن لے ان کی باتوں۔ تو آپ نے تو اپنی باتیں سنانی ہے نا، اپنی باتیں منوانی ہیں، اور کس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ ہم تو اتنے خود غرض ہیں، جاتے ہی اس کے سامنے تب ہے جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ جب ٹھڈے شڈے پڑھتے ہیں تو پھر ہم جاتے ہیں، جب ٹھڈے نہ پڑھ رہے ہوں، ہم عیش و عشرت میں ہوں، تب تو ہم کہتے ہیں ہم فرعون ہیں، ہمیں بنا کے تو کوئی بنا نہیں، ہم جیسا تو کوئی حسین نہیں، ہم جیسا تو کوئی خوبصورت نہیں، ہم جیسے اعلیٰ حسب نسب کا تو کوئی ہے نہیں، ہماری جیسی طاقت تو کسی کی ہے نہیں۔ جب کہ وہ گردن مروڑنے پہ آئے تو یہ گئے،
गया ठीक, काजी ईसा का फायज का बेड़ा गर्क हो, क्या क्या कुछ इसे नहीं किया फिरौन ने। अल्लाह इसकी नस्लों को भी गारत करे, मेरी दुआ है। कुत्ते की मौत मरे ये सारे, और मेरे कान सुने और मेरी आंखें तस्वीरें देख लें इस हालत में इनकी, जो इन्होंने मेरे मुल्क के अवाम के साथ किया, जिन्होंने करवाया, जो फिरौन बन के बैठे हैं। अल्लाह इसी तरह उनको गर्क करे जिस तरह फिरौन को दरियाए नील में गर्क करके मारा था। इबरतनाक सज़ा, ताकि दुनिया में आइंदा कोई फिरौन बनने की कोशिश ना करे। यार कभी फिरौन ना बने। अल्लाह ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, अगर जो आपके घर में उस वक्त तो ग़ुलाम होते थे जिनको ख़रीदे हुए जो काम करते थे, आपके घर जो काम करने वो ग़ुलाम हैं, अब इनसे गलती हो तो इन्हें माफ़ करें। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह कितनी बार? तो आपने फरमाया, अगर दिन में 100 बार गलती करे तो तुम 100 बार उनको माफ़ी दो, और तुम में से किसी का ईमान मुकम्मल नहीं जब तक उनको वो ना खिलाओ जो तुम खुद खाते हो, उनको वो ना पहनाओ जो तुम खुद पहनते हो, और उनसे नरमी में बात किया करो, नरम रवैये में। मैं उनको, मेरे बेटा मेरी बात सुनो, मेरी जान ये यूं कर देना, मैं ऐसे बुलाती हूँ, जबकि वैसे मैं कोई इतनी सॉफ्ट नहीं हूँ, वैसे मैं ज़रा सख्त हूँ, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, लेकिन इन लोगों के साथ सख्त नहीं हूँ। सख्त वहाँ हो जहाँ आप एक थप्पड़ मारे तो अगला भी आपको एक मार सकता, वहाँ पे आप रवैया रखें, क्योंकि औरतों को अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी कि वह बाहर दफ्तरों में जाएं, मर्दों से मिलें तो उनसे बड़ी ऐसी लच्छेदार सी गुफ्तगू करें मुस्कुरा के कि उनको कोई गलत फहमी हो, पता नहीं ये औरत किसकी भी है। अल्लाह माफ़ करे, इज़्ज़त नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए उनके साथ इजाज़त नहीं है कि नरम लहजे में गुफ्तगू करे, बल्कि स्पाट से लहजे में गुफ्तगू करे, ताकि आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट वो भी करें, उनको भी पता हो कि शरीफ औरत है, और आपकी भी इज़्ज़त रहे, और आप में कॉन्फिडेंस रहे, पूरी दुनिया फिर आए, आपको कोई टेंशन ना, ये ज़रूरी है। तो चलें अब हम चलते हैं दूसरी दुआ की तरफ। ये तो हो गई ना चीज़ें, आपने ये पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊं कि हज़रत मूसा की एक और दुआ, जिससे दरियाए नील जो था वो 2 लख्त हो गया, 2 लख्त। वो पता, सूरा अल शोरा जो कुरान मजीद में 26 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 62, इन्ना माइया, ठहर जाए, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, इतने 4 लफ्ज़ हैं, टोटल 4 वर्ड्स। इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, यानी कि इसका तर्जमा है, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मुझे रास्ता दिखाएगा। मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मुझे रास्ता दिखाएगा। और एक दूसरे कुरान मजीद में से भी मैंने देखा, तो मैंने फिर लिखा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ यकीनी तौर पर मेरा परवरदिगार है, वो मुझे रास्ता बताएगा। देखें कितनी बड़ी बात है। आपने सोचा है कि ये कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा भरोसा होना कि मेरा रब मेरे साथ है, यकीनन मुझे रास्ता बताएगा। जब आप किसी जगह फंस जाएं, समझ आए मेरा काम अड़ गया, पैसे फंस गए, अल्लाह पर भरोसा रखें, ऐसे जैसे ये है, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरा रास्ता निकालेगा, मुझे मेरा हक मिलेगा, मुझे मेरी चीज़ मिलेगी, मेरा अल्लाह दिलाएगा। बंदे ने किधर से देनी है? बंदा तो बहुत खुद गर्ज है, वो तो आएँ बाएँ शाएँ करेगा, हर कोई भी हो, कोई उसका दिल है कि किसी को तंग करूं, लटकाऊं, मारूं, इसको इसकी चीज़ दूं ना, कहीं और दे दूं जहां मेरा मफाद हो। जिसका हक है उसको ना दूं, 17वें बंदे को दे दूं। लेकिन अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम है। खुदा की कसम उससे लटक जाए, अगर वो आपका काम ना कर दे तो मेरे भी मुंह पे थूकना। इसी तरह वो जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी सूरह स्वाद हज़रत सलमान की, कि उसने कहा रब्बी गफिरली, पहले कहा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे,
रब्बि इग़फ़िरली, और खैर जो है मेरे दिमाग से कई बातें चल रही हैं, तो फिर हालांकि मैं रोज़ पढ़ती हूँ और मुझे ज़ुबानी आता है, एक नज़र मार लो। हाँ, काला रब्बि इग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वह हबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। काला रब्बि इग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब। मुझे माफ़ कर दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी को लायक ना हो। बेशक तू तो सब कुछ कर सकता है। तो सबसे बड़ी बादशाही उसको मिल गई, और जब उसने एक दफ़ा इंशाल्लाह नहीं कहा तो उसको 100 बीवियों में से एक बेटा मिला, वो भी अधूरा, जो बच्चे के काबिल ही नहीं था कि इसको बच्चा कहो। अल्लाह माफ़ करे। तो बस आपने अल्लाह की रहमतों को क्या समझा है? क्या आपने अल्लाह को उसके मुताबिक दर्जा दिया है जो उसका दर्जा है? ये सोचें। आप देखें, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर आ गया और पीछे से फिरौन का लश्कर आ गया। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर समझा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वैसे भी वो बड़ी बहस करने वाली कौम थी, इतना तंग करती थी, बात बात पे सवाल करती थी, बात बात पे जवाब मांगती थी, मोज़े मांगती थी, पता नहीं कितना तंग करने वाली वो कौम थी। तो जब उसने देखा सामने समंदर है, पीछे फिरौन का लश्कर है, उन्होंने कहा ले मरवा दिया मूसा ने, अब क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? उन्होंने यही पढ़ा, उन्होंने यही पढ़ा, इन्ना माइया रब्बी सय्यहदीन, इन्ना माइया रब्बी सय्यहदीन, मेरा रब रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उस समंदर को ऐसे फाड़ दिया कि उसमें जगह जगह रास्ते बना दिए, और जो पानी था वो साइडों पे पहाड़ों की तरह खड़ा कर दिया, और बीच वाला रास्ते बना दिए, एक नहीं कई रास्ते बना दिए, ताकि सारा लश्कर गुजर सके। और वो दौड़ते हुए अपने घोड़े, खच्चर, ऊंट जो भी थे उससे गुजर गए। और पीछे फिरौन ने कहा कि ये तो रास्ता बन गया है, हम भी गुजर जाएंगे। जब वो आए तो अल्लाह ने अपने समंदर को दोबारा अपनी वापस जगह पर ले आए, जोड़ दिया, और उनकी पूरी नस्लों को डुबो दिया, मार दिया, इबरत का निशान बना दिया। और फिरौन मनहूस अभी तक पड़ा है, लेकिन लोग इबरत नहीं ले रहे। जब तक इनको चमाटे ना पड़े हर एक को अपने मुंह पे अपने किए कि जब तक हम सीखने वाले नहीं हैं। हमारे फिरौनों का अंजाम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द होगा, और अल्लाह के हुक्म से इससे बुरा होगा। मैं हर वक्त कहती हूँ कि या अल्लाह, जो फिरौन बन के बैठते हैं, किसी का हक नहीं देते, मारते हैं, जुल्म करते हैं, घर तोड़ते हैं, बीवी बच्चे माँ बहन उठाते हैं, कारोबार तबाह करते हैं, अल्लाह तू उनको इससे ज़्यादा बुरा अंजाम करे, उनको इससे बुरी सज़ा दे। अल्लाह तो देने वाला है, देगा। तो तब पढ़ा करें रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह हम हार गए, हम दब गए, तू ही इनसे हमारा बदला ले ले। और एक सूरत ताहा की आयत नंबर मुझे अब याद नहीं है कितनी है, 16 है या कितनी है, रब्बना इन्नना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा, ऐ अल्लाह हमें डर है कि लोग कहीं ये हमारी मुखालफत में अपनी शरारतों से में ज़्यादा बढ़ ना जाए, ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, अल्लाह बचा ले इनसे। रब्बना इन्नना नखाफु अन यफरुता अलैना औ अन यतगा, ये सूरत ताहा में आप गूगल कर सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं लिख लिख के भेजो, इसका मतलब है उनका कुरान से वास्ता नहीं है, तो उनको मेहनत भी नहीं करनी वो मेहनत ही नहीं करते तो फल भी उतना ही, उनके पौधे पे कोई एक आधा ही फ्रूट लगता है। मैंने बता दिया सूरत ताहा है, आयत नंबर देख लें। और बाकी तो मैं बता रही हूँ कि ये आयत नंबर 26, सूरत नंबर 26 है, उसकी आयत नंबर 62 है, सूरह अल-शुरा की, अल-शुरा, शूरा ना समझ लेना, अल-शुरा तो उसकी है, इन्ना माइया रब्बी सय्यहदीन, इन्ना माइया रब्बी सय्यहदीन, कि मेरा रब मुझे रास्ता देगा, बेशक मुझे पूरा यकीन है। इस यकीन के साथ अल्लाह की तरफ दौड़े। तो
وہ فرعون اللہ نے غرق کر دی. اللہ رب العزت اپنا کام باریک بینی سے جیسے چاہے انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. قادر مطلق ہے، اسے کوئی مشکل ہے؟ اس نے کسی کا کوئی سوال جواب کسی کو جواب دینا ہے؟ وہ جواب دہ نہیں ہے. تو اس نے آپ دیکھیں نمرود نے آگ میں پھینکا، کتنے سال لکڑیاں جمع ہوتی رہی، آسمانوں تک چلی گئی لکڑیاں. ہر بندے کا اپنے پیسے لیتے تھے وہ کہ تم اپنے حصے کی لکڑیاں لاؤ یا پیسے دو کہ ہم لکڑیاں ڈالیں تاکہ اس کا نام نشان نہ بچے، اس نے ہمارے بت کو توڑا. تو جب منجنیق کے ساتھ حضرت ابراہیم کو پھینکا، وہ منجنیق پڑی ہوئی ہے وہاں بھی، اور دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی جھاڑی بوٹا پھول کچھ وہاں اگا نہیں ہے، گھاس پھوس درخت، جبکہ اس کے ارد گرد تمام ہریالی ہے، لیکن وہ اجڑا پڑا ہے. اور وہاں پھینکا تو پھر فرشتہ آیا جبرائیل. انہوں نے کہا ابراہیم اب میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ انہوں نے کہا کیا اللہ کو نہیں پتہ میں آگ میں ہوں؟ اس نے کہا پتہ ہے. تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی اور اچھا کارساز ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا دوست ہے اور کتنا اچھا کارساز. تو اللہ نے کہا کیا کہا؟ آگ کو کہا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے. ان کو بچا لیا. ماں رو رہی ہے، جو ان کے جنت سے کھانے آ رہے ہیں، کپڑے آ رہے ہیں، ان کی اتنی جگہ گلو گلزار ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی. اس کے بعد دیکھیں جب ان کو خواب آیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو انہوں نے کہا میری سب سے پیاری چیز تو اسماعیل ہے. تو 3 دفعہ یہ خواب ہے تو انہیں اپنے بیٹے کو سنایا. اس نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے پر چھری چلا، اور چھری نے اسماعیل کو نہیں کاٹا، جنت سے دمبا آ گیا. اور جب ایک دفعہ ان کی ایک بیوی کو خوشخبری دی کہ اس کے بچہ نہیں تھا اسحاق کی، تو اس نے کہا میں بوڑھی اب 95 سال کی، اور میرے خامد بوڑھا، اس کا بھوکا آ گیا، سر میں ہل رہا ہے، تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے کہا ہوگا، اسی طرح ہوگا. اللہ نے اس کو اسحاق دے دیا. تو آپ پھر دیکھیں یونس علیہ السلام، اللہ کا اتنی سی بات نہیں مانی کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم میں رہنا 3 دن کا عذاب ہے 4 دن کا. انہوں نے کہا قوم بات نہیں مان رہے، وہ وہاں سے نکل گئے. قوم نے اپنے کپڑے اتارے، جانور اکٹھے کیے، اور توبہ توبہ پہ لگ گئے اپنے بڑے، کوئی جو ان کا ہوگا اوپر ان کے کوئی بتانے والا، جیسے ہمارے کوئی بزرگ پیر ہوتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے آگے رونا پٹنا شروع کر دیا. ان کو معافی مل گئی. تو وہ جب اللہ کے لیے کہنے پہ انتظار نہیں کیا، وہ بیٹھ گئے اب کشتی میں. تو کشتی دیکھیں چلنے سے انکار کر دیا کشتی میں. جب قرآ نکالا تو ان کے نام کا نکل گیا. میں لمبا نہیں کر سکتی ورنہ میں تو آپ کو بہت اس کا پورا واقعہ بتاؤں ہر چیز کا. تو جب پورا تو انہوں نے نیچے پھینک دیا تو ویل مچھلی کھا گئی. اب دیکھیں گھپ اندھیرا، سمندر کالا، بدبودار، سڑانت، پھر مچھلی کا پیٹ وہ اس سے بھی تنگ، اس سے بھی زیادہ اندھیرا، اس سے بھی زیادہ بدبو، اور آپ اس میں. اللہ نے خود ہی بتایا پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب پڑھا تو ویل مچھلی کو حکم ہوا کنارے لگ اور اس کو نکال دے. اور وہاں کدو کی بیل اگائی ہوئی ہے اور بکری ہے جو ان کو خوراک دے رہی ہے. اس کو ان کو جواب دیا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اسی طرح ہم غم سے نجات دیتے ہیں مانگنے والوں کو. اب یہ آپ اور میرے لیے سبق ہے کہ نہیں؟ کیا ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں کہ پھر بھی نہیں سیکھتے؟ پھر بھی سیم کوشچن ہوتا ہے، میرے میاں کی نوکری کے لیے میں کیا پڑھوں، میرے اس کے ویزے کے لیے کیا پڑھوں، وہ گھر خریدنے کے لیے کیا پڑھوں. یہ ساری چیزیں تو ہیں نا، جو مرضی پکڑ کے میری جان پڑھیں آپ سب لوگ. اور حضرت نوح کو دیکھیں کہ وہ اپنا بیڑا بنایا تو لوگ ہنس رہے تھے کہ بارش کبھی ہوئی نہیں ہے اور بیڑا بن رہا ہے، اور اللہ کا حکم پورا ہو گیا، بارش شروع ہوئی، اوپر سے پانی اور نیچے زمین نے تنوروں کی طرح پانی نکالنا شروع کر. جو بیٹے نے ایمان نہیں لایا اور جو ایک بیوی تھی اس کو پیچھے رہنے والی، تو بیٹے نے کہا ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے. لہر اوپر پہاڑ تک بھی چلی گئی اور وہ گیا، لیکن ان کا بیڑا صحیح سلامت جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گیا مقررہ وقت پہ.
انہوں نے دعائیں کی ربی انی مغلوب فانتا سے، اور قوم کو کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس کے بعد آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، کنویں میں پھینک دیا، ادھر سے جب انہوں نے ڈول ڈالا تو اس میں بچہ آ گیا، انہوں نے مصر کی بازار میں بیچ دیا، اور مصر کا جو تھا بادشاہ سے نمبر 2 وہ لے گیا، اور اس کی بیوی زلیخا اس نے وہ پالا کہ ہم بچہ بنا کے پالیں گے، پھر اس پہ عاشق ہو گئی، اور جب انہوں نے اس کے چکر میں آنے سے انکار کیا تو اس نے جیل میں بند کرا دیا۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر آسان کر دیتا ہے، وہ علم اور حکمت والا ہے۔ اور وہ بادشاہ بن گئے، خزانوں کے نگران بن گئے پہلے، اس کے بعد بادشاہ بن گئے، اس کے بعد باپ بھی مل گیا، اس کی آنکھیں بھی اللہ نے لوٹا دی۔ تو کس کس چیز کی میں مثال دوں؟ اگر میں تو مثالیں دے دوں گی، لیکن اتنا لمبا ویلاگ آپ کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ نے یہ پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ان معیّ ربی سیہدین، اور دوسرا وہ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی، اور وہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے کاربند رہنا ہے۔ اللہ آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی کامیابیوں کے، خوشحالیوں کے، ترقیوں کے دروازے کھول لے گا، نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ مجھے پورا 100% شیور ہے اپنے رب پہ، اس سے مانگ کر کبھی کوئی نامراد نہیں رہا، کبھی کوئی خالی نہیں رہا۔ ہم کیوں رہیں؟ میں نے تو ہمیشہ رستے بنتے دیکھے ہیں اس کی طرف سے، میں نے کھلتے دیکھے ہیں۔ میں تو کبھی اللہ سے گلہ نہیں کر سکتی کہ میرا کوئی کام اس نے نہیں کیا، جبکہ میں کوئی مکمل نہیں ہوں، چھلنی ہوں، 100 سوراخ ہوگا مجھ میں۔ اللہ تو مہربان ہے، وہ تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ کام بنانے والا ہے، وہ بنائے گا۔ میری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، آباد و شاد رکھے، خوش اور خوشحال رکھے، اور پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو یاد رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آپ سب کی دعاؤں سے اب میرے ہسبینڈ نے تھوڑا تھوڑا خود سے چلنا شروع کر دیا ہے، مطلب پورا کوریڈور ایک سے دوسرے سرے تک چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، کچن تک چلے جاتے ہیں۔ شکر ہے جو رب یہاں تک لے آیا ہے آگے بھی لے جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے تو کبھی اپنے رب پہ کوئی وہم شک نہیں ہے، اس نے کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کھا پی کے تو پھر اس میں پیالے میں چھید کرے، کچھ نہیں ہوا تو پھر تو لعنت اللہ کرے گا میرے اوپر، میں تو اس کی شکریہ ادا نہیں کر سکتی، بڑا مہربان ہے۔ میرے والدین، ننہال، ددھیال، سسرال کے لیے بھی دعا کریں پلیز، میرے بچوں کے لیے، بچوں کے بچوں کے لیے، اسی طرح بہن بھائی ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ خوش آباد رکھے، اور میرے وطن عزیز کو فرعونوں سے نجات کے لیے اتنی دعا کریں، اتنی کریں کہ اٹھ اٹھ کے جھولیاں پھیلا پھیلا کے کریں ایسے، یا اللہ فرعونوں کو ڈبو، یا اللہ فرعونوں سے نجات دے، یا اللہ ان کو غارت کر دے، اور چن چن کے فرعونوں کو مار دے۔ بتائے اب کوئی اور اگر پیغمبر کا ہوتا نا تو اب تک اس امت کو سزا مل گئی ہوتی، کیونکہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آنی، بس قیامت ہی آنی ہے۔ اللہ نے کہا تھا میں تیری امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا کیونکہ آخری ہے، ان پہ معجزے بھی نہیں بھیجوں گا کیونکہ اب معجزوں کی ضرورت نہیں، دین مکمل ہو گیا ہے۔ معجزے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ ٹھیک نہیں ہوتے، بہانے خور ہیں سارے، منحوس ہیں سارے۔ تو بس دعا کریں، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ کتے کی موت مر جائے سارے، اللہ کرے۔ ظالم ہے، خدا کی قسم، جیوز جو ہے نا اتنا سچ بولتے ہیں، پورا ناپتے ہیں، پورا تولتے ہیں، ہر چیز ان کی A1 ہوگی، نمبر 2 4 نہیں ہوتی، اور یہاں تو نمبر 20 کی کاپی دیتے ہیں ظالم۔ آپ کسی اور کو دیکھیں، ہندو ہیں وہ اپنے بزنس میں بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، سکھ ہیں فرسٹ کلاس ہیں، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ کرسچین، یہ جیوز، سب اچھے، مسلمان جن کو اچھا جو سب سے خبیث ہے، شرمناک بات ہے۔ تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خدا حافظ۔